السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں مہبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لائبہ یوسف آفیشیل، اور ہم پڑھنے لگے ہیں 13 شان از قلم لائبہ یوسف کی قسط نمبر 5۔ اور اگر آپ نے قسط نمبر 4 نہیں پڑھی تو بہت افسوس کی بات ہے، مطلب پھر آپ نے سلیمان الوی کو نہیں پڑھا۔ تو اگر نہیں پڑھا تو جا کر ابھی پڑھے۔ تو آئے مل کر ہم پڑھتے ہیں قسط نمبر 5۔ پپھو کو آپ نے بلایا؟ اقدس نے جانچتی نظروں سے کہا۔ ہم کہیں گھومنے چلے؟ اس نے بات بدلی۔ بھائی کو تکلیف ہوگی، انجانے میں وہ بھائی کہہ گئی۔ نیو یارک؟ بہت دیر بعد وہ مسکرا رہے تھے۔ پیرس؟ لریب کے گھر چلے؟ اقدس نے غصے سے کہا۔ شہروز نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر تم بھول گئے ہو تو یاد دلا دو شہروز الوی، میں صرف تمہاری مجبوری ہوں، محبت نہیں۔ درشتی سے بولتے وہ بنا اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھے اندر جا چکی تھی۔ وہ خالی نظروں سے سامنے کرسی کو دیکھ رہا تھا جب نیلم وہاں آ کر بیٹھی۔ لریب کیا؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ وہ تمہاری محبت کے لائق نہیں تھی، نہ ہی کسی کی بھی محبت کے، اس نے سختی سے کہا۔ جانتی ہی کیا ہے آپ لریب کے بارے میں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم اس لڑکی کو میری بیٹی کی جگہ دے رہے ہو شیری، انہوں نے کڑک لہجے میں کہا۔ آپ نے اس کو بھی بیٹی کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ بیٹی میرا گھر توڑ دے گی۔ نہیں، ہم نے اسے توڑ دیا، شہروز نے تعصب سے کہا۔ میرا بس چلے تو میں اس کی جان لے لوں، نسل آگے بڑھانا تو دور، مجھے سب سے زیادہ اس سے نفرت ہے۔ ہوتا تو ابارٹ کروا دیتی، شکر ایسا کچھ نہیں تھا۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، اس کی وجہ سے میرا فیوچر برباد ہو گیا۔ I wanna kill him۔ تاہا نے اکبر کو ایک لسٹ دی تھی کہ پتہ کرے کہیں کوئی اور لڑکی تو پریگننٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بات سن اکبر کو لگا اس کا دماغ خراب ہے۔ لسٹ دیکھ تو اکبر صاحب کو غشی کا دورہ پڑتے پڑتے بچا تھا۔ اس لسٹ میں 54 لڑکیوں کے نام تھے اور سب لڑکیاں ایلیٹ کلاس سے تھی۔ اکبر کو جھٹکا لگا تھا۔ تاہا الوی کبھی کسی کے پیچھے نہیں گیا تھا، ان سب نے دن رات ایک کر کے اسے اپروچ کیا تھا۔ لڑکیوں کے جواب ایسے تھے کہ وہ تو کانوں کو ہاتھ لگا بیٹھا، لیکن تاہا کا جواب بھی دینا تھا، اس لیے ریکارڈ کر لیے۔ اسے لگا کہ تاہا غصہ کرے گا، مگر وہ دلچسپی سے سب سن رہا تھا۔ اس سے بولنا مجھے معاف کر دے۔ تاہا نے نظر اٹھا کر اکبر کو دیکھا۔ مریم اورنگزیب، اکبر نے جواب دیا۔ Want to meet her? Yes sir۔ تاہا نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اکبر، اگر تم کچھ چھپا رہے ہو تو بتا دو، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ میری پوری زندگی آپ کے سامنے ہے سر، میں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ میری ایمانداری پر سوال کریں، اس نے تابع داری سے کہا تھا۔ تبھی اقدس کمرے میں آئی۔ مسٹر الوی یہ ڈیزائن دیکھ لیں، اس نے جلد میں کہا۔ چینج اٹ، اس نے بغیر دیکھے کہا تو اقدس نے شاق کی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے 2 گھنٹے کی محنت کے بعد ڈیزائن بنائے تھے۔ وائی؟ اس نے تڑک کر پوچھا، مگر تاہا کی ایک گھڑی پر بس یس سر کہہ کر چلے گی۔ تاہا مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا اب یہ بام شہروز الوی پر پھٹے گا اور وہ ان دونوں کو بات کرنی پڑے گی۔ وہ دونوں تب سے ایک دوسرے کو اگنور کر رہے تھے اور یہ بات تاہا سے مخفی نہیں تھی۔ ہائے یہ دل، جتنے بھی پہرے بٹھا لو، اپنوں کی تکلیف پر تڑپتا ضرور ہے۔ پتہ نہیں سمجھتے کیا ہے خود کو۔ اقدس بربراتی اندر آئی تھی۔ تاہا الوی، شہروز نے جواب دیا۔ اقدس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا جو بے فکر سا کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ اقدس نے ریموٹ پکڑ مووی بند کر دی۔ میں بتا رہی ہوں شہروز الوی، تم دونوں بھائی بہت پچھتاؤ گے ایک دن۔ وہ لال پیلی ہوتی کمرے سے چلی گئی۔ وہ سمجھ نہ سکا اس کی بات کا مطلب۔ ہم الویز ہیں مسز، ہم کبھی نہیں پچھتاتے، اس نے انہماک سے سوچا تھا۔ تم نے آگے کا کیا سوچا؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے پوچھا۔ میرے پاس اچھی نوکری ہے، گھر ہے، آزاد زندگی ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ رؤف اب بھی تم سے محبت کرتا ہے، انہوں نے جیسے یاد دلایا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ کیوں؟ آپ اسے اس زندگی کی طرف بھیجنا چاہتی ہیں جہاں وہ نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ سپاٹ سا انداز۔ اس سے قبول ہے وہ زندگی اگر تم اس کے ساتھ ہو، انہوں نے زور دیا۔ میرے ماضی کے نشان اسے میرے جسم پر ہی نہیں میرے روح پر بھی ملے گے، اس نے وارن کیا تھا۔
کبھی اگر کسی نشان پر سوال ہوا تو اسی وقت اسے چھوڑ دینا، انہوں نے یقین سے کہا۔ جی پھپھو، اور اس نے اپنی مخروطی انگلیاں گلے پر رکھ کر نیچے کی طرف حرکت کی، اور اسے وہ محسوس ہوا۔ ایک موتی پلکوں کی باڑ سے ٹوٹ کر بے مول ہوا اور کئی جذبے ان آنکھوں میں دکھے۔ درد، تکلیف، ذلت، بے یقینی، کیا کچھ نہ تھا، پر سیکنڈ کے 10ویں حصے میں ختم بھی ہو گئے۔ آپ کو کیسے پتا مجھے اسٹرابیری پسند ہے؟ وہ چہک کر بولی۔ تم میری ہو تو جو تمہیں پسند ہوگا وہ مجھے بھی پسند ہوگا، بولتے اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ آپ کو اسٹرابیری پسند ہے؟ اس کی کھلکھلاہٹ کمرے میں گونجی۔ واٹس سو فنی؟ گمبھیر آواز میں کہا۔ وہ پل میں سہم سی گئی۔ وہ اسٹرابیری لڑکیوں کو پسند ہوتی ہے نا؟ وضاحت دی۔ تو لڑکوں کو کیا پسند ہوتا ہے؟ بھویں اچکا کر پوچھا۔ شاید آم؟ بمشکل بولا گیا۔ ٹیسٹ کا جنڈر نہیں ہوتا۔ عام سے انداز میں بولتے وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ خود پر اس کی نظریں محسوس کرتے وہ کنفیوز سی ہو رہی تھی۔ چند نوالے ہی لیے تھے، خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اب کھاتی تو مسئلہ، نہ کھاتی تو۔ ایک پیس ہی کھایا تھا کہ سر گھومنے لگا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر تاہا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس میں کیا تھا؟ وہ غصے سے بولی۔ تاہا نے جھٹکے سے اسے خود پر گرایا۔ وہ کسی پتنگ کی طرح اس پر گری تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بالوں نے تاہا کے پورے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ شہادت کی انگلی سے بال پیچھے کیے تو اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم پر وائن کیسے اثر کرتی ہے، وہ بہکے سے انداز میں بولا۔ تم بہت برے ہو، وہ منہ بنا کر بولی تو تاہا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں، وہ کھوئے سے انداز میں بولا۔ ہلکی سی وائن کیسے سے اس کے گال لال کندھاری ہو گئے تھے۔ اس کی اد کھلی آنکھیں اسے شراب سے زیادہ نشیلی لگی۔ کپ کپاتے ہونٹ اور غصے سے لال ناک، وہ اسے چاروں کھانے چت کر گئی تھی۔ اس کی خوشبو تو پہلے ہی اسے بے بس کر دیتی تھی۔ مسٹر الوی، کسی کی آواز سے وہ حال میں لوٹا۔ وہ بھاڑ میں تھا، یعنی آج کی رات بھی شراب کی نظر ہونی تھی۔ ہر طرف رنگین بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ لڑکے لڑکیاں مغربی لباس میں نشے میں دھت ڈانس کر رہے تھے، مگر کسی لڑکی میں وہ ادا نہیں تھی جو اس کا دل تسخیر کر لیتی۔ کسی کا چھوٹا لباس اسے متوجہ نہ کر سکا۔ وہ ہوس پرست نہیں تھا، مگر وہ یہ سب کرتا تھا خود کو جھٹلانے کے لیے، پر سچ یہی تھا کہ وہ آج بھی 6 سال پہلے کی طرح اس روگ میں گرفتار تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ بے خودی کی ہر حد پار کر چکا ہوں میں، وہ مجھ میں جی رہا ہے جس میں مر چکا ہوں میں از خود۔ وہ شخص اب قریب آ رہا تھا۔ تیمور صدیقی۔ تیمور نے حیرت سے ٹیبل پر پڑی مہنگی شراب کی بوتلوں کو دیکھا، مگر تاہا پر نہ شراب پہلے کبھی اثر کر سکی تھی نہ آج کر رہی تھی۔ اس سے سرد آہ بھری۔ اس نے ایک فائل تاہا کے آگے کی تھی۔ محبت سے دغا کر رہا ہوں، امید ہے میری محبت پر سوال نہیں اٹھے گا۔ اس نے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ مصباح کو کون سا پہلی دفعہ بیوقوف بنا رہے ہو؟ تاہا طنزیہ ہنسا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے کرتا ہوں، جتایا گیا۔ میں ہوتا تو حفاظت کی ضرورت نہیں پڑتی، بولتے اس نے گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ پر تم سے اس کی حفاظت کون کرتا؟ طنز نہیں تھا، وہ سچ بول رہا تھا، اور صرف یہ ایک شخص تھا جو مسٹر الوی کو تم کہہ سکتا تھا۔ وہ روتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ لان میں بیٹھے رئیس الوی، شہروز اور اقدس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی ہم عمر پیاری سی بچی اندر آئی۔ سیم، پلیز رکو، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ اقدس نے اسے اپنی گود میں لیا۔ کیا ہوا؟ وہ چپ رہا۔ آنٹی، ہم ڈنر کے لیے گئے تھے، وہاں اسے کوئی آنٹی ملی۔ پہلے تو یہ بہت خوش ہوا، مگر بعد میں جھگڑا کرنے لگا اور پھر رونے لگا۔ بچی نے اپنی طرف سے تفصیل بتائی تھی۔ وہ شادی کر رہی ہیں؟ روتے ہوئے بولا۔ کون؟ رئیس الوی نے پوچھا۔ ماما، وہ چلایا۔ سب نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ رؤف انکل سے کیسے شادی کر سکتی ہیں؟ وہ روتے ہوئے چلانے لگا۔ اقدس کی سبز آنکھوں میں لال ڈھوڑے واضح ہوئے، مگر وہ الوی کیا جو خود کو چھپا نہ سکے۔ تو رئیس الوی نے پوچھا، انہیں میری ماما بننا تھا۔ اب وہ رو نہیں رہا تھا،
سلیمان بچے ان کی لائف ہے، وہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں، آپ انہیں فورس نہیں کر سکتے۔ شہروز نے بات سمجھتے کہا، وہ میری ماما بنے گی، وٹر لہجے میں بولتا اندر چلا گیا۔ وہ بچی بھی اس کے پیچھے گئی تھی، وہ بس اس کو دیکھتے رہ گئے۔ 31 دسمبر رات 11 بجے مینشن میں رنگ و بو کا سیلاب امنڈ آیا تھا۔ مینشن کا نقشہ ہی بدلا ہوا لگ رہا تھا، ہر چیز اپنی قیمت بتا رہی تھی، ہر چیز برقی کمکموں سے جگمگ کر رہی تھی۔ سلیمان الوی ایک سائڈ پر بیٹھا سفید پینٹ کوٹ میں ملبوس ایپل جوس کے سپ لے رہا تھا۔ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ تبھی 8 سال کی ایک پیاری بچی پنک باربی فراک زیب تن کی اس سے ٹکرائی۔ اوہ سوری، اس نے ہونٹ گول کرتے کہا۔ اٹس اوکے کہتے ہوئے کہا۔ اٹس ہرٹس، اس نے فکر مندی سے جھکتے پوچھا۔ نو، چہرے پر تکلیف کے آثار لاتے کہا گیا تھا۔ ناؤ اٹس اوکے، اس نے فکر مندی سے کہا۔ سلیمان کے چہرے پر تکلیف کے سارے آثار ختم ہو گئے، وہ مسکرا دیا۔ اقدس کے کان کھینچنے پر وہ کڑا گیا۔ اب درد ہوئی؟ جی، وہ کھسیاسا گیا۔ ڈارک ریڈ گاؤن، سنہری بالوں کا جوڑا کی اور لائٹ میک اپ میں بھی بجلی اگرا رہی تھی، اور اس پر ظلم اس کی سبز آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر۔ ایک دفعہ تو سلیمان بھی محبوب سا رہ گیا۔ چاچی یو لک ہاٹ، اس نے ہونٹ وا کرتے کہا۔ اقدس اسے گوڑا۔ ان کے پیچھے شہروز کے کہکے کی آواز آئی تھی، جو مہرون 3 پیس میں ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے اقدس کو بن پیے مخمور کر رہا تھا، ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ بچے کو سمجھانے کے بجائے تم، اقدس نے روایتی بیویوں کے انداز میں کہا، کیا نیا کر رہا ہے وہ لاجواب ہو گئی۔ ان سے کچھ دور سینئر سٹیزنز بیٹھے تھے۔ یار لگاری، روف کہاں ہے؟ شاہ نواز نے پوچھا۔ اب بیوی آ گئی ہے، ہماری کیا قدر؟ بلال لگاری کے مصنوعی اداسی سے کہا۔ تو سب ہنس پڑے۔ میری بیٹی کو الزام نہ دیں، آپ کا بیٹا ہی لاپرواہ ہے، یاسمین نے ڈانٹا تو ان کے کہکے مینشن میں گونجے۔ تو آخر روف نے بھی کسی لڑکی کی طرف دیکھا؟ آبدار نے استفسار کیا۔ رئیس الوی کو سلیمان کی بات یاد آئی تھی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ میری بھتیجی ہے، یاسمین نے بتایا، وہی جو شادی والے دن بھاگ گئی تھی۔ آبدار نے طنز کیا تھا۔ بھاگی نہیں تھی، اسے روف سے شادی نہیں کرنی تھی، اس لیے چلی گئی تھی۔ اب مان گئی ہے تو آ گئی ہے۔ انہوں نے ایسے بتایا جیسے چھوٹی سی بات ہو، مگر سب کے منہ بند ہو چکے تھے۔ پردہ پوشی کا نیا طریقہ، نیلم نے سوچا تھا۔ اسے اس وقت یاسمین شدید زہر لگ رہی تھی۔ روف کی گاڑی کو گیٹ پر ہی روک لیا گیا۔ سر، ماسک تھیم ہے، ماسک کے بغیر اندر نہیں جا سکتے، گارڈ نے کہا۔ اسے سمجھتے سر ہلایا۔ اچھا ہے، بہت سے انچاہے چہرے نہیں دیکھنے پڑیں گے۔ تنفر سے سوچتے اس نے ماسک پہنا۔ جوکر، اس نے ماسک کو دیکھتے کہا۔ ہم کون سا پوری رات یہیں رہنے والے ہیں، اس نے سوچا۔ میم آپ یہ ماسک پہن لیں۔ گارڈ نے رانی کا خوبصورت ماسک آگے کرتے کہا۔ اس نے خاموشی سے پکڑ لیا۔ اوہ، یعنی کہ نیو ایئر نائٹ، مجھے پتہ نہیں کیوں لگا اٹس could be interesting۔ اپنے عالیشان کمرے میں وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود کا جائزہ لے رہا تھا۔ رائل بلو کلر کی ٹیکسٹوں میں اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ اس پر قاتل اس کی گہری گرے آنکھیں اور پیشانی پر آتے بال، جنہیں جلد سے سیٹ کیا گیا تھا۔ کیوں؟ وہ خود نہ سمجھ چکا۔ آج 6 سال بعد کیوں اس کا دل باغی ہو رہا تھا؟ بھائی کے لائے پر ہیرو کی بنی گری جو دنیا میں صرف ایک تھی، آج اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جس سے وہ انجان تھا۔ کہتے ہیں محبت میں الہام ہوتے ہیں، تو کیا اسے بھی الہام ہو رہا تھا جس سے وہ نکار رہا تھا؟ بیل کی آواز سے چونکا تھا۔ موئس کا فون تھا۔ سر، کوڈ ڈی کوڈ کر لیا ہے۔ وہ بخلایا سا لگا۔ کیا ہے؟ سر میں سینڈ کرتا ہوں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ بول سکے۔ جیسے ہی کال ڈسکنیکٹ ہوئی اس نے میسج کیا۔ اسکرین پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، اور طاہا الوی کی گرے آنکھیں حیرت سے بھری ہوں گئی، چہرے کا سارا رنگ نچڑ گیا۔ تو کیا؟ ہاں، اس کا دل چیخ رہا تھا، وہ سچا تھا، اور طاہا الوی کا ناقابل تسخیر دماغ ہار چکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے باگر بلے، اسے تو خود یاد نہیں تھا، پر اسے یاد تھا جو کبھی کچھ نہیں بھولتی۔ آج پھر قسمت اسے منہ چڑھانے لگی کہ دیکھو تم ہار گئے اور میں جیت گئی، مگر وہ طاہا الوی تھا، قسمت کو ہرانے والا، ہر نقصان میں نفع ڈھونڈنے والا۔
اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں کڑیا جڑی وہ طاہا الوی تھا، وہ بھی دیکھ اور سمجھ لیتا تھا جو لاکھوں پردوں میں ہو۔ اس نے اکبر کو بلایا تھا، وہ جو سیکیورٹی چیک کر رہا تھا بھاگتا اس کے کمرے میں آیا۔ کمرے میں آتے ہی طاہا کا پتھر سا ہاتھ اس کے جبڑے ہلا گیا۔ سچ اور صرف سچ، وہ گڑگڑایا۔ اکبر ہکا بکا سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زندہ ہے، طاہا نے دانت پیسے۔ سر، اس نے بولنا چاہا مگر طاہا نے اسے گردن سے پکڑ دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اسے اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہوئیں۔ ایک بھی لفظ چھوڑے بغیر مجھے سب بتاؤ۔ اس کی دودھیا رنگت پر نیلی اور سبز نسیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس نے اکبر کو چھوڑا تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ سر، 5 سال پہلے میں نے انہیں نیلم محل میں دیکھا تھا۔ ان کی حالت بہت بری تھی، اگر میں آپ کو بتاتا تو آپ انہیں دوبارہ مار دیتے۔ اس لیے بھتیجی کا پیار فرض پر حاوی ہو گیا، اس کی بات کاٹتے دانت پیستے کہا تھا۔ سر، میں نے کوشش کی تھی مگر آپ ان کے متعلق کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ منمنایا۔ طاہا نے پرسکون ہوتے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے۔ سر، اس نے سرگوشی سے بھی ہلکی آواز میں کہا۔ طاہا نے خون اشام نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ پریگننٹ تھی، شاید لاسٹ منتھ، اور 2 ماہ بعد سلیمان بابا، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ طاہا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ تبھی سلیمان دندناتا ہوا کمرے میں آیا۔ پہلی دفعہ طاہا کی آنکھوں میں پیار تھا۔ سلیمان ٹھٹکا، مگر جو اسے کرنا تھا وہ تو کرنا ہی تھا۔ باہر جاؤ، اس نے سخت لہجے میں اکبر صاحب سے کہا تو وہ ہکا بکا سے رہ گئے۔ طاہا اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب وہ سمجھا تھا اسے سلیمان میں وہ کیوں نظر آتی تھی۔ طاہا، مجھے بات کرنی ہے، اس نے کھردرے سے انداز میں کہا تو اکبر حیرت زدہ سا کمرے سے نکل گئے۔ یہ طاہا تو جیسا کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ سلیمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کھینچا تو وہ ہوش میں آیا۔ طاہا الوی، میری بات سنو، وہ چلایا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا سلیمان؟ اس نے نم آواز میں کہا تو سلیمان کا منہ کھل گیا۔ اس کا باپ خون کے آنسو رلانے والوں میں سے تھا، رونے والوں میں سے نہیں۔ بابا پلیز مجھے مارے، وہ ملتجی سا ہوا تو طاہا نے نرمی سے اس کا گال سے ہلایا۔ میں کیوں ماروں آپ کو؟ اس کے انداز میں بے پناہ محبت تھی۔ ہاں، وہ اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا پر اس کی اولاد پر نہیں۔ میں بغیر نوک کیے اندر آیا، میں نے اکبر انکل سے بدتمیزی کی، میں نے آپ سے بدتمیزی کی، وہ یاد دلانے کے انداز میں بولا۔ کیوں؟ وہ جذبات میں بہک گیا تھا، پر وہ طاہا الوی تھا، پس منظر دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بابا، وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گی، انہیں جھوٹ نہیں پسند، پر میں کیا کرتا، انہیں یہاں لانا تھا، وہ شرمندہ سا بولا۔ طاہا نے اسے اٹھایا۔ یہ پہلی دفعہ تھا بس جب وہ طاہا کی گود میں تھا۔ پوری بات بتاؤ، اس نے پیار سے کہا۔ بابا، وہ میری دوست، وہ شادی کر رہی تھی، پر اسے تو میری ماما ہونا چاہیے نا، اس لیے میں نے ان سے جھوٹ بولا تاکہ وہ آج یہاں آئیں۔ اینڈ آئی نو، آپ کو دیکھنے کے بعد وہ منع نہیں کر سکتی۔ شرمندگی سے بولتے اس کے انداز میں غرور آ گیا۔ پر وہ پارٹیز میں نہیں آتی تو میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ آپ مجھے مارتے ہیں، اور میری کوئی مما نہیں نا، تو کوئی نہیں جو میری کیئر کرے۔ اس کی آواز اتنی آہستہ ہو گئی کہ طاہا کے کان اس کے منہ کے قریب کرنا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے لڑکیاں کتنی جلدی سمپیتھی کرتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ولن بنا دیا۔ سوری، وہ منمنایا۔ ویسے بھی آپ ولن ہی ہیں۔ اب وہ آ گئی ہے، اگر مجھے چوٹ نہیں لگی ہوگی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، اس نے فکر مندی سے کہا۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، طاہا نے بچوں کے سے انداز میں کہا تو اس کا منہ کھل گیا۔ ہم کسی دوسری کی کہانی کے ولن ہوتے ہیں، پر یہ کہانی میری ہے، اس میں مجھے ہیرو بننا پڑے گا۔ طاہا نے سوچا، پر کیا وہ بن پائے گا؟ پر وہ اسے مار نہیں سکتا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی دفعہ طاہا الوی نے کسی کے چہرے پر نقلی زخم بنائے تھے۔ بابا، یہ تو ریئل لگ رہا ہے، سلیمان نے حیرت سے کہا۔ اس نے کلر سے ایسے ڈرا کیا تھا کہ قریب سے دیکھنے پر بھی ایسا لگتا کہ جیسے طاہا کا تھپڑ پڑا ہو۔ پانی سے دور رکھنا بس۔ جی، سلیمان اپنے ننھے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ پکڑ اسے بالکنی میں لے آیا تھا۔ سب لمبے کوٹ پہن کر باہر آ گئے تھے۔ نئے سال کا آغاز ہونے والا تھا، جو کئی راز لیے آ رہا تھا، جو عیاں ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ طاہا نے سب کے چہرے پر ماسک دیکھ اکبر کو کال کی تو اس نے بتایا کہ سلیمان نے اچانک پارٹی ماسک تھیم کر دی تھی۔ وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا، بابا، چاچی اتنی پیاری لگ رہی تھی، سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے، اگر نظر لگ جاتی تو، اور مما بھی تو آنے والی تھی، سب انہیں بھی دیکھتے۔ اس کی معصومیت پر طاہا کو بہت پیار آیا تھا۔
माँ का गैरतमंद बेटा, उसने सोचा। सबने मास्क पहन लिए थे सिवाय सीनियर सिटीजन्स के। उन्होंने इनकार कर दिया था, पर फर्क किसे पड़ता था? आफ्टर ऑल ये एक बच्चे की जिद थी। तुम इन्हें पहचानोगे कैसे? मैंने अंकल से बोला था कोई इनका मार्क्स सिर्फ उन्हें दें जो उस गंदे रऊफ अंकल के साथ प्यारी सी लड़की आएगी। उसने मुंह बनाते कहा। तो रऊफ के नाम पर ताहा की रगों में आग भड़क उठी। उसका दिल किया सब राख कर दे, पर दिमाग समझ गया था सुलेमान की स्वीडिश कौन हो सकती है। उसे सोचते ही दिल पर ठंडी फवार सी पड़ी थी। आप किंग हैं तो वो क्वीन होंगी, और वैसे भी सिर्फ उन्होंने ही खुद को कवर किया होगा। उसने अपनी तरफ से उसकी खूबी बताकर बाप को इम्प्रेस करना चाहा, पर उसने ताहा की सोच को यकीन में बदला था। 1, ताहा की नजर एक कोने में खड़ी लड़की पर पड़ी। 2, उसने इतनी दूर से भी पहचान लिया था ये वही थी। 3, उस लड़की ने भी उसे देखा। उसकी आंखों में हैरत थी, क्योंकि वो आंखें आज चुप थी। आसमान रोशनियों से नहा गया। हर तरफ हैप्पी न्यू ईयर का शोर गूंजा था। 2022 नया साल अपने अंदर कई तूफान लिए आ गया। उस लड़की ने अपना मास्क दुरुस्त करके आंखें भी छुपा ली। सुलेमान ने ताहा का हाथ पकड़ उसे अंदर की जानिब खींचा। क्या हुआ? बाबा, उन्होंने आपको देख लिया। मैंने उन्हें कहा था आप आउट ऑफ कंट्री है, वो बुखलाया सा बोला। सुलेमान, उसने अपने हाथों के प्याले में उसका चेहरा लिया। वो तुम्हारी मम्मा ही है, रियल मदर, और तुम नाजायज नहीं हो। उसे सुन देख ताहा को लगा वो समझ नहीं रहा। मेरी वाइफ तुम्हारी मदर, बोलते वो कमरे से निकल गया। सुलेमान सदमे में इस बंद दरवाजे को देख रहा था। उसका बाप झूठ नहीं बोलता था। झूठ वो बोलता है जो डरता हो। उसका बाप किसी से नहीं डरता था। एंड आई न्यू इट, मुझे लग रहा था वो उसकी मदर है। एंड इट्स रियली टर्निंग इंटरेस्टिंग। पर इसमें कहानी में ना बस ये लग रहा है कि ये शायद नई राइटर है, इस वजह से है। ऑफ कोर्स वो नई राइटर है, तो कहानी को थोड़ी सी और डेप्थ होनी चाहिए थी। पर मुझे ये मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और मुझे उम्मीद है आपको सुनने में मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। इट इज़ इम्पोर्टेंट, समझा करें, इम्पोर्टेंट होता है ये। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एपिसोड नंबर 6 के साथ।